السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں توقیر بدر آج کی مجلس میں آپ لوگوں سے چند باتوں کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ احتیاط و اسباب، اس سلسلے میں ہمارا کیا رجحان ہونا چاہیے اس پہ ہم نظر ڈالنا چاہیں گے۔ دیکھیے، دنیا میں آپ کو کچھ وہ لوگ ملیں گے جن کا تعلق صرف اور صرف اسباب سے جڑا ہوا ہے۔ وہ کسی بھی خدا یا کسی بھگوان پہ یا کسی گاڈ پہ بلیو نہیں کرتے۔ ان کا ٹیکنالوجی، ان کی یہ مادی دنیا، یہی سب کچھ ان کے لیے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ مغربی مادہ پرست لوگ ہیں، ان سے کوئی بحث نہیں ہے ہماری۔ کچھ وہ لوگ مل جائیں گے جن کا تعلق صرف اور صرف توکل پہ جڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ بیمار بھی پڑ جائے نا تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں دوا نہیں لینی، یہ خدا تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اور اس نے جو چاہا ہے وہی ہمارے ساتھ ہوا ہے، وہی چاہے گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں دوا لینے کی کیا ضرورت ہے آخر۔ ظاہر سی بات ہے، ایسے لوگوں کو بھی غالی صوفیہ اور بہت سے لوگوں نے حمقہ بھی کہا، بیوقوف۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق دونوں سے ہے۔ میں ایسے لوگوں ہی سے ابھی مخاطب ہوں۔ دیکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہمارے لیے معیار ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی کر کے دکھلایا ہے ہمیں اسی کو اپنانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جب بھی کسی چیز سے بچنے کی تلقین کی ہے، بلکہ دعائیں مانگی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگا ہے اور اللہ ہی پہ بھروسہ رکھ کے کیا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے دنیا میں ٹھوس طور سے عملی کیا شکل ہونی چاہیے، اسباب کی دنیا میں جا کر کے اسے بھی اپنایا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بزدلی سے پناہ مانگی ہے، ایک گویا کہ بیماری ہے۔ کیوں؟ کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ یہ ہو گیا توکل۔ لیکن اسباب کی دنیا میں ٹھوس طور پہ عملی طور سے آپ نے کیا کیا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ وہ یہ کیا کہ آپ نے زندگی بھر کوشش یہ کی کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی سے بیجا امید نہ رکھیں، کسی سے سوال کر کے اپنا گزارا نہ کریں۔ کیوں؟ اس سے بزدلی آتی ہے۔ ایسے ہی دوسری مثال آپ لے لیجئے، آپ نے جنگ میں فتح کی دعا مانگی ہے، نصرت کی دعا مانگی ہے۔ جانتے ہیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت آ سکتی ہے، انہی کی قدرت سے فتح ہمیں مل سکتی ہے۔ لیکن ٹھوس طور سے عملی شکل میں آپ نے اسباب بھی کیا اپنائے کہ صحابہ کرام کا باضابطہ آپ نے ان کی جان و مال کی تشکیل کی، تیر اندازی، نیزہ بازی، گھڑ سواری، ان تمام چیزوں کی مشق بھی کروائی آپ نے، بطور ٹریننگ اپنی نگرانی میں کروائی ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ سامنے میں رکھیں گے تو آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کس چیز کی تعلیم دی ہے۔ اور یہیں سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ توکل کا تعلق آدمی کے دل و دماغ سے ہے، اس کی کیفیت سے، اس کی ایمانی حصے سے ہے، جبکہ کسی بھی چیز کو اسباب کی دنیا میں جا کر کے اپنانا یہ اس کے جوارح اور ہاتھ پاؤں سے ہے۔ چنانچہ مان لیجئے ہمارا تو ایمان یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اگر ہم چھری سے بھی کسی چیز کو کاٹ رہے ہیں تو ہاتھ سے چھری کو استعمال کر رہے ہیں، یہ اسباب میں ہے۔ لیکن دل و دماغ ہمارا یہی کہ ہے کہ یہ چھری جب ہی کاٹے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی چھری سے حضرت اسماعیل کے گردن پہ ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن چھری نہیں چلی۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں آیا۔ ہم پانی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو ڈبایا جا رہا ہے تو ہم یہ جان لیں اچھی طریقے سے کہ پانی جبھی اس کو ڈبا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، ورنہ نہیں۔ چنانچہ فرعون حضرت موسیٰ کا واقعہ بہت مشہور ہے یہاں پر۔ تو کیا ہے کہ آپ کا دل و دماغ ہمیشہ یہ کہے، ہر حال میں جب قدم اٹھے تو بھی، یا جب وہ کام ہو جائے اس کے بعد بھی یہی توکل کرے، یہی اعتماد رکھے کہ حکم جب آئے گا تبھی یہ ہوگا، اور جو کچھ میں نے کیا اس کا بیٹر رزلٹ جب ہی آ سکتا ہے جب اللہ کا حکم آئے گا، اور اگر وہ چاہیں گے تو حکم نہیں آئے گا تو کام نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو اسی حوالے سے، کیونکہ مجھے مختصر طور پہ اپنی بات رکھنی ہے، مزید چیزوں کو میں بتلا دوں آپ کو۔ وہ یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی مشہور روایت ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور اونٹ کو کھلا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے تم نے کیا کیا، اس کا کہاں چھوڑا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ بس کھلا چھوڑ دیا ہم نے، اللہ مالک ہے اس کا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، عقلہ و توکل، جاؤ پہلے اسے باندھو، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل دکھلانا۔ اسی کو علماء نے یہ کہا کہ دراصل اسباب کو اپنانا بھی یہ توکل کے درجے ہی میں آتا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ دیکھ لیں۔ بچانا اللہ کا کام تھا، ان کو نبی بنانا اللہ کا کام تھا، لیکن ان کی ماں کو اسباب اپنانے کے لیے کہا جا رہا۔ ارضعی فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم کے الفاظ آئے وہاں پر۔ یہ کیا ہے؟ دراصل سے یہ ایک اسباب اپنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہی نہیں، باضابطہ جب آپ آگے جا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی بہت سی ایسی آیات ملیں گی۔ میں اسی آیات کے حوالے سے حضرت نوح کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے جب اپنی قوم کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میری نگاہوں میں، میری نگرانی کے میں آپ کشتی بنائیے، میں آرڈر دے رہا ہوں آپ کو۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب کے سامنے جب حضرت یوسف جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہہ رہے کہ قصہ بیان مت کرنا، یہ تمہارے لیے چال چلیں گے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک اسباب اپنایا تھا، ایک سبب اختیار
کیا تھا، باقی جو ہونا تھا وہ ہوا. یہی نا آگے جا کے دیکھیں گے سورہ یوسف کے اندر ہی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. ایک نبی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا ایک دروازے سبھی بھائی مت جانا، الگ الگ دروازے جانا تاکہ نظر بد سے تم بچ سکو. یہ کیا سبب بھی تو اپنایا گیا ہے. حضرت یوسف کے سامنے جب خود پریشانی کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں فذروہ فی سنبلہ، کہ ان تمام تر خوشوں میں ہی گندم کو رہنے دو، ابھی جب کرائسس اور بحران کا دور آئے گا اس وقت میں تمہیں کام آئیں گے. یہی نہیں، حضرت موسیٰ کا سورہ کہف میں واقعہ دیکھ لیجیے، آتینا غداءنا کا الفاظ آتے، تھک جاتے تو کہتے بھائی ناشتے لا کے دو. ناشتہ بھی ضروری ہے انسان کے لیے، حالانکہ اصل انرجی اور اصل طاقت اصل زندگی دینے والا تو اللہ ہے، لیکن ناشتہ ایک ذریعہ ہے، سبب ہے تو اسے اپنایا گیا. ہمیں خود کہا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حلوایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. باضابطہ یہ ہے کہ بھائی تم اپنے ہتھیار سنبھالے رکھو عین نماز اور جنگ کے دوران بھی. یہی طریقے سے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہا گیا کہ ہر طرح سے جو انرجی جو طاقت تم اپنا سکتے ہو اپنانے کی کوشش کرو، تیاری رکھو تم. یہی نہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. یہاں پہ ایک طرف نماز پڑھ کر کے اللہ سے جڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہیں پہ نماز کے بعد روئے زمین پہ پھیل جانے کے لیے اللہ کا فضل، اللہ کا مال، جو کچھ تمہاری گزرانی زندگی کا ذریعہ ہے اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کا حکم دیا جا رہا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ سے لیس ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے. درجنوں ایسی آیات ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام ان کو یہ کہا گیا کہ تم ان اسباب کو اپناؤ، اور وہ اپنائے اور اپناتے گئے. چنانچہ توکل کا درجہ بہرحال دل و دماغ سے ہے کہ ہمیشہ جس اسباب کو اپنا رہے ہیں اپنانے سے پہلے اور بعد میں بھی یہی رہے کہ اللہ کو حکم آئے گا تبھی یہ ہوگا، لیکن وہ اسباب کو اپنانا ہے، چھوڑ نہیں دینا ہے. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں جو میں نے اتنی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی. ابھی کے وقت میں کیا ہے کہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ صرف اس میں آپ اگر بے احتیاطی کر کے یا مبالغہ کر کے چلے جاتے اس کے چپیٹ میں آ جاتے، تو یہی نہیں کہ صرف موت آئے گی، موت تو آنی ہے بہرحال، بچا کون ہے اس سے، لیکن وہ موت آئے گی جس میں نہ غسل، نہ کفن دفن، نہ عزا وقارب کے آخری دیدار اور زیارت، نہ ہی کے لیے کثرت سے تعداد میں آنے والے جنازے کے اندر نمازی اور نہ ان کی دعائیں. ان سب چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے انسان. ابھی کا جو دور بنا ہوا ہے تو بتائیے یہ بے احتیاطی کر کے مبالغہ کر کے ہم کیا پا رہے ہیں. آئیے اس وقت میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آفت سے ہمیں بھی اور پورے سارے عالم کو بچائے. جو لوگ اس وائرس کے چپیٹ میں آ چکے اللہ انہیں صحت و عافیت سے رکھے اور ان کو ریکور کرے، ان کی صحت بحال ہو، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ انہیں شہادت کے درجے پہ فائز کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب جو لوگ اس کو سن چکے ہیں میں ان سے کوشش کروں گا کہ یہ توکل اور احتیاط دونوں کے بیچ میں کیا ہونا چاہیے اور اسباب اپنانے کے درمیان کیا ہونا چاہیے، یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ ان کو شیئر بھی کر دیجیے ہر جگہ پہ، لائک بھی کر لیں آپ لوگ انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو سبسکرائب وہ بھی کر لیں آپ، تاکہ آپ کو بر وقت مزید اور جو نشست کی باتیں ہوں گی وہ پہنچائی جاتی رہیں گی انشاءاللہ. اور جلد ہی ہو سکتا ہے آن لائن کورس کا بھی کوئی سلسلہ شروع ہو. جزاک اللہ خیر.